الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دعائیہ کلمات کے ساتھ آغاز گفتگو ہے کہ اللہ بانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، انہیں صحت کاملہ درازی زندگی عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں مالک انہیں اولاد عطا فرمائے، جو بیمار ہیں مولا شفا عطا فرمائے، جنت البقیع کی تعمیر جلد ہو جائے، روضہ سامرا کی تعمیر جلد ہو جائے، اللہ ہمیں حج و زیارات کا شرف عطا فرمائے، جو مومنین سفر زیارات پر ہیں اللہ خیریت سے اپنے اپنے وطن واپس پہنچائیں، پوری کائنات کے جس جس مقام پر امام حسین علیہ السلام کے غم گسار آباد ہیں اللہ سب کی عزت و آبرو ناموس جان و مال کی حفاظت فرمائے، سلطان کائنات ولی العصر کا ظہور ہو جائے، اللہ ہمیں ان کے نوکروں میں ان کے غلاموں میں جگہ عطا فرمائے۔ ایک صلوات پڑھیے کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ حاضرین محترم، آپ کے شہر ملتان میں سید شمس تبریز کے آستانے پر پہلی بار مجلس پڑھنے کی عزت حاصل کر رہا ہوں، لیکن میں میرے ملک کے ممتاز عالم دین اور میرے عزت مآب دوست علامہ ناصر عباس صاحب مدض اللہ العالی، میں نے ان سے کہا تھا، انہوں نے حکم دیا نہیں مجھے آنا ہے، سو میں آ گیا ہوں۔ میری یہ دعا بھی میرا خیال ہے کہ اس مجلس میں میری شرکت ہو گئی ہے، میرا تو خیال یہ کہ بہت زیادہ پڑھنے والے ہیں، میں انہی کلمات سے اجازت لے لیتا ہوں، اس وعدے کے ساتھ کہ پھر کبھی آیا تو آپ سے مجلس پڑھ لیں گے۔ یہاں جو بیٹھے ہیں بیٹا آپ لوگ یہ کار لگا کے بیٹھے، چونکہ بہت سے دوست ہیں تو میرا خیال ہے کہ میری شرکت اتنی کافی ہے، جو ہے وہ پڑھا میں نے دعا مانگ دی، کیا کہتے ہیں میرے ملک کے بہت عظیم نام بیٹھے ہیں۔ آدھی رات کا وقت ہے،
دل چاہتا ہے زبان عصمت سے اللہ کے کچھ راز ظاہر کرتا ہوں۔ معصوم کی زبان سے اس امام کا ذکر کرتے ہیں، اس آقا کا ذکر کرتے ہیں، اس مولا کا ذکر کرتے ہیں جس کے انتظار میں ہم دن رات گزار رہے ہیں۔ اس بادشاہ کا ذکر کرتے ہیں جس کی میں اور آپ رعایا ہیں۔ میں پہلی بار ملتان میں آیا ہوں، میرا دل چاہتا ہے اس بادشاہ کا ذکر کریں جو حقیقی بادشاہ ہے میرا اور آپ کا۔ باقی یہ جتنے بادشاہ ہیں یہ تو جھوٹے بادشاہ ہیں، یہ وہ بادشاہ ہیں جو ہمارے ہی ووٹوں سے بادشاہ بنے۔ وہ حقیقی بادشاہ ہے جس کی ہم رعایا ہے۔ وہ پہلے اعلان بسم اللہ، کوئی فرق نہیں۔ یہ ایک بچہ میرے پاس پہنچا ہے، سجاد اس کا نام ہے، غلام عباس اس کے والد کا نام ہے۔ گیٹ پہ یا یہاں سے کیمرے والے کیبن کے پاس باہر چلے جائیں، وہاں پہ یہ بچہ سجاد اس کا نام ہے، غلام عباس اپنے والد کا نام بتا رہا ہے۔ باہر سیکورٹی کا جو ہمارا مین ہیڈ آفس ہے، انٹرنس پہ آپ ان کو وصول کریے۔ جی یہ جو بادشاہ ہیں ان میں اور حقیقی بادشاہ میں فرق یہ ہے کہ پچھلے دنوں بارش نہیں ہو رہی تھی، ہمارے ملک کے بادشاہ نے کہا چلو چلو نماز پڑھیں گے، بارش ہو جائے گی۔ ہمارا بادشاہ آ گیا اسلام آباد میں، اس نے نماز پڑھی، جو چھوٹا سا ٹکڑا بادل کا آیا تھا وہ بھی واپس چلا۔ دو چار منٹ لگیں گے، جب پہلی بار انسان کہیں جاتا ہے تو مزاج آشنائی نہیں ہوتی۔ یہ پہلی بار آیا ہوں، مجلس پڑھنا بھی ایک شرف ہے، اس آستانے پر سجدہ کرنا بھی بہت عظیم عبادت ہے۔ نوجوان دوست چہرے دیکھنا چاہتا ہوں، کیا موضوع سے متفق ہیں حضور عالم؟ سرکار صاحب الزمان امام زمانہ، کچھ راز ہیں سرکار کے ظہور کے، وہ راز آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ 255 ہجری نیمہ شعبان، جمعرات کا دن ڈھلا، بی بی حکیمہ خاتون کہتی ہیں میں 11ویں امام کی خدمت میں گئی، اجازت دیجئے کہ میں اپنے گھر جاؤں۔ 11ویں امام نے کہا آج کی رات ہمارے گھر قیام کیجئے۔ میں نے کہا مجھے روک رہے ہیں، کوئی خاص سبب ہے؟ کہا خاص سبب ہے، اس لیے روک رہا ہوں، آج میرے گھر اللہ کی 12ویں حجت آنے والی بی بی حکیمہ خاتون کہتی ہے میں حیران ہو گئی، اس لیے کہ میں نے جناب نرجس خاتون میں وہ آثار ہی نہیں دیکھے جو ان عورتوں کے ہوتے ہیں جن کے ہاں صبح بچہ پیدا ہونے والا ہو۔ میں نے وہ آثار نہیں دیکھے۔ بی بی نرجس خاتون یہ مادر گرامی ہے سرکار امام زمانہ۔ نوجوان دوستوں کو علم ہو، بی بی نرجس خاتون معصومہ بی بی ہے، بطول بی بی ہے، پاکیزہ بی بی ہے، فخر مریم ہے۔ یہ ماں ہے سرکار حجت، ہمارے بادشاہ کی ماں ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے 2 بیٹے عطا کیے، ایک کا نام اسماعیل ہے، ایک کا اسحاق۔ اسماعیل جناب ہاجرہ سے ہیں، اسحاق جناب سارہ سے۔ دونوں بیٹے معصوم ہیں، دونوں بے عیب ہیں، دونوں نبی ہیں۔ اللہ نے جناب اسحاق کی نسل کو اتنی عزت عطا کی کہ حضرت اسحاق کی نسل میں اللہ نے 4414 نبی بھیجے۔ کسی خاندان میں ایک فقیر ہو جائے وہ نسلیں فخر کرتی ہیں، عزت تو دیکھیے جناب اسحاق کی نسل میں، یہ منہ سے کہنا آسان ہے، 4414 نبی جناب اسحاق کی نسل میں آئے۔ پہلے ہیں جناب یعقوب، آخری ہیں جناب عیسیٰ۔ عیسیٰ علیہ السلام پر نسل اسحاق میں دروازہ نبوت بند ہو گیا، پھر جناب اسحاق کی نسل میں کوئی نبی نہیں آیا۔ پہلے ہے جناب یعقوب، پھر 4414 نبی، آخری ہے جناب عیسیٰ۔ عیسیٰ پر نبوت نسل اسحاق میں ختم ہو گئی۔ عیسیٰ کے بعد پھر عیسیٰ کے 12 خلیفہ، 12 جانشین، 12 وسیع۔ 12ویں وسیع کا نام ہے شمون، شمون کی پوتی کا نام ہے نرجس خاتون۔ لیا جائے 4414 انبیاء کے عصمت کے جوہر کا نام ہے نرجس خاتون، جن کا سلسلہ جناب شمون سے لے کر پھر حضرت اسحاق تک چلا جاتا ہے۔ دوسرے بیٹے ہیں جناب اسماعیل۔ حضرت اسماعیل یہ جناب ابراہیم کے دوسرے بیٹے ہیں۔ اسحاق کی نسل سے ہے جناب عیسیٰ، ان کے وسیع کی پوتی ہے جناب نرجس خاتون۔ یہ والدہ ہے امام زمانہ کی، معصومہ بی بی ہے، بے عیب بی بی ہے۔ والد کون ہے امام زمانہ کے؟ امام حسن عسکری علیہ السلام۔ حسن عسکری علیہ السلام بیٹے ہیں امام علی نقی علیہ السلام کے، وہ بیٹے ہیں امام محمد تقی علیہ السلام، وہ بیٹے ہیں امام رضا بادشاہ کے، وہ بیٹے ہیں باب الحوائج امام موسیٰ کاظم کے، وہ بیٹے ہیں امام صادق کے، وہ بیٹے ہیں امام محمد باقر کے، وہ بیٹے ہیں سید الساجدین کے، وہ بیٹے ہیں مولا حسین کے، امام حسین بیٹے ہیں مولا علی کے، مولا علی بیٹے ہیں جناب ابو طالب کے، ابو طالب علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت عبد المطلب کے، عبد المطلب بیٹے ہیں جناب ہاشم کے، ہاشم بیٹے ہیں عبد مناف کے، عبد مناف بیٹے ہیں قصی کے، قصی ہے غالب کے، غالب سے فہر، فہر سے عدنان، عدنان سے مالک، مالک سے اسماعیل، اسماعیل سے پھر ابراہیم۔ کہتی ہے میں اندر آئی، امام نے مجھے روک کر کہا نہ جائیں، آج 12ویں حجت آنے والی ہے۔ میں حیران ہو گئی، اس لیے کہ میں نے بی بی نرجس خاتون میں ایسے آثار نہیں دیکھے جو ان عورتوں کے ہوتے ہیں جن کے ہاں صبح بچہ پیدا ہونا۔ میں سوچ رہی تھی میرے دل کی کیفیت، امام کی زبان پر آئی، مسکرا کر کہنے لگے فکر نہ کرو، پریشان نہ ہو، یاد رکھنا ہم نبی اور امام دنیا میں ایسے نہیں آتے جیسے سارے لوگ آیا کرتے۔
ऐसे नहीं। मैं अंदर आ गई, मैंने आकर कहा नरजिस बेटा, इतनी खास बात तुमने हमसे छुपाई? पूछा मैंने आपसे कौन सी बात छुपाई? तुम्हें मालूम है मैंने तो रात को नमाज शब में तुम्हारे लिए दुआएं मांगी कि अल्लाह तुम्हें बेटा दे ताकि नस्ल रसूल का सिलसिला सुबह क़यामत तक रहे। खैर से जब वो घड़ी आई तो हमें बताया तक नहीं। जनाब नरजिस ने कहा कुछ कहिए तो सही कि क्या बात मैंने आपसे छुपाई, जैसे सास बहुओं की बातें होती। कहा यही बात तुमने हमसे छुपाई कि खैर से आज रात तुम बेटे की माँ बनने वाली हो। मोअज़्ज़िज़ीन मुल्तान, ये मेरे सजदे का मकाम है, सरकार का आस्थाना। मजलिस पहली बार पढ़ रहा हूँ अल्लामा साहब के हुक्म पर, बल्कि इनकी मजलिस में मेरे लिए पढ़ लेना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी नालायक तालिब इल्म को कोई रहम खाकर अच्छा प्रिंसिपल एक सर्टिफिकेट दे दे तो भी अच्छा तालिब इल्म है। मेरे लिए ऐसा ही है और मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं। यही कि आज रात तुम बेटे की माँ बनने वाली हो। मैं अपने एक एक इज्जत माफ सामे से भरपूर तवज्जो चाहता हूँ। मैं जनाबे अपने मुल्क के मुमताज आके जनाबे रतन से लेकर अपने आखिरी इज्जत वाले सामे तक यही बात छुपाई तुमने नरजिस बेटा कि आज तुम खैर से बेटे की माँ बनने वाली हो। हैरान होकर जनाबे नरजिस खातून ने कहा बेटे की माँ बनने वाली हूँ, बेटा पैदा होने वाला, बेटे की माँ, मैं वो भी आज रात। किसने कह दिया आपसे? बीबी हकीमा खातून ने कहा मुझे इमाम ने कहा। सर झुकाकर जनाबे नरजिस ने कहा इमाम ने कहा फिर सच है। मैं नमाज शब के लिए उठी, जनाब नरजिस खातून भी मेरे साथ नमाज के लिए उठी। एक लफ्ज आ गया है गुफ्तगू में नमाज शब, नमाज तहज्जुद। अगर आप इजाजत दें मैं इन बच्चों को थोड़ा सा बता दूं। आप सब जानते हैं जो छोटे बच्चे बैठे हैं या मेरी बेटियां बैठी हैं पहली बार यहाँ, आपको सबको पता है, लेकिन सिर्फ बच्चों को लफ्ज आ जाए बच्चे उस लफ्ज को ना समझे तो पूरा जो जुमला है वो समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता। लफ्ज आ गया नमाज तहज्जुद। ये एक नमाज है 11 रकती, 11 रकती नमाज है। ये आधी रात के वक्त पढ़ी जाती है, 2-2 रकत करके, फिर आखिरी वक्त वितर है। उसमें कुनूत में 70-40 या उससे ज्यादा जिंदा मुर्दा मोमिनीन के नाम लेकर दुआ मांगते हैं। इसको कहते हैं नमाज। ये 20-25 मिनट का अमल है नमाज शब। क्या है ये नमाज शब? मुल्तान में जुमला समाज फरमाए, खानदान आले रसूल में कोई फर्द ऐसा नहीं जिसने किसी रात इस नमाज को कज़ा कर दिया। मासूम फरमाते हैं जो आधी रात को उठकर ये नमाज अदा करता है वो मोमिन अल्लाह के राज देख लेता। एक जुमला सुने फिर मैं सिलसिला गुफ्तगू आगे बढ़ा। याद रखिएगा ऐसा हैरत अंगेज अमल है, ऐसा हैरत अंगेज अमल है। बज़ाहिर ये 20-25 मिनट का अमल, तवज्जो हाथ रखना भाई, ऐसा हैरत अंगेज अमल है। मौलाए कायनात इरशाद फरमा रहे हैं जो मेरा आशिक रात को उठकर ये 11 रकती नमाज पढ़ता है मैं अली उसकी रोटी उसके घर पहुंचा देता। कहती है कि मैंने नमाज शब पढ़ी, बीबी नरजिस खातून भी मेरे साथ नमाज शब अदा करती रही। हर 2 रकत के सलाम के बाद मैं जनाब नरजिस खातून को देखती थी,
نماز شب تمام ہوئی، وقت متصل ہو گیا نماز فجر کے ساتھ۔ یہی نماز شب کا افضل ترین وقت ہے کہ اس طرح پڑھی جائے کہ یہ اس کا وقت متصل ہو جائے فجر کے ساتھ۔ لیکن اگر گمان ہے کہ آنکھ نہیں کھلے گی، پھر مولا نے اجازت دی ہے رات کو 8 بجے بھی پڑھ کر سو سکتے ہو، 10 بجے بھی پڑھ کر سو سکتے ہو۔ دین میں آسانیاں ہیں، سختیاں مولوی نے پیدا کی ہیں۔ اس لیے ذکر کر رہا ہوں، اس امام کا تذکرہ ہے۔ اس لیے میں نے چاہا ذکر ہو جائے، اس امام کا تذکرہ ہے جس کی معرفت کے بغیر نہ جینا کسی کام کا ہے، نہ مرنا کسی کام کا۔ یہ مجلس، یہ ماتم، یہ عزاداریاں، یہ آپ کے وجود ماشاءاللہ، یہ سب امام زمانہ کی مہربانیاں، یہ سرکار صاحب الزمان کے احسان۔ 2 رکعت نماز فجر میں نے ادا کی، بی بی نرجس خاتون نے، میں نے جلدی سلام پڑھا، بی بی نرجس خاتون کو دیکھا خضوع و خشوع کے ساتھ شہزادی میری عصمت ماں بی بی نماز فجر ادا فرما رہی تھی۔ حکیمہ خاتون کہتی ہیں 255 ہجری جمعہ رات کی رات ڈھلی، جمعے کی سحر طلوع ہوئی، بی بی نے ادھر نماز فجر کا سلام تمام کیا کہ یکا یک میرے اور بی بی نرجس کے درمیان ایک نور کا پردہ حائل ہو گیا۔ چند لمحوں کے لیے بی بی نرجس خاتون میری نظروں سے اوجھل ہو گئیں۔ چند لمحوں کے بعد وہ نور کا پردہ میرے اور بی بی نرجس کے درمیان سے ہٹا۔ عجب منظر تھا، بی بی مصلی پر بیٹھی تھی، گود میں گلابوں کو شرمانے والا بچہ تھا۔ اپنے بیگانوں کو خیال رکھنا چاہیے، یہ معصوم کی بیان کردہ روایات ہیں۔ حضور علی یہ یاد رکھنی چاہیے، دنیا میں بہت سے لوگ آئے ہیں بڑے بڑے نامور، سب کا احترام، سب کی عزت ہے۔ ایک قانون اٹل ہے جو سب پر لاگو ہوتا ہے، جس عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو وہ مصلی سے علیحدہ کرتی جاتی ہے۔ میرے سجدے قبول فرمائیے یا امام زمانہ، میرے امام میرے سجدے قبول فرمائے، کائنات کا واحد گھرانہ ہے جہاں میرا امام دنیا میں آتا ہے ماں مصلی پر۔ یہ ہے 255 ہجری، 255 ہجری، اس کو کہتے ہیں غیبت صغریٰ۔ 300 عقیقے کیے امام حسن عسکری علیہ السلام نے، امام زمانہ کے 300 عقیقے۔ یہ سامرے والے نمک حرام، انہی نمک حراموں نے کھائے۔ یہ جو سامرے شہر والے نمک حرام ہے جنہوں نے آج زائرین کو نقصان پہنچایا، وہ عظیم پاکیزہ روزہ شہید کیا، انہی نمک حرام کے وہ باپ دادا تھے جنہوں نے وہ 300 عقیقے کھائے ہیں، جو آج دشمن ہے امام زمانہ۔ جی جو روزہ شہید ہوا ہے اس میں میرے 10ویں امام، 11ویں امام بی بی حکیمہ خاتون، بی بی نرجس خاتون، ایک روزے کے اندر دنیا میں جتنے معصومین کے روزے سب سے بڑا گنبد تھا، اور اس ایک گنبد پر جس کو بم سے بلاسٹ کیا گیا صرف 72,000 سونے کی اینٹیں لگی ہوئی تھی۔ 72,000 سونے کی اینٹیں۔ اب ایک زری میں ہے، آپ جائیں گے سبز رنگ کا پردہ، ابھی جب میں گیا زیارت کے لیے، ایک حصہ خواتین کے لیے ہے اور 3 حصے مردوں کے لیے۔ پیچھے والے حصے پر ایک ایرانی تھا، اس نے ذرا سا پردہ ہٹایا، مجھے اشارہ کیا، میں مجلس میں ہوں، یقین جانیے گا رتن صاحب، میں قریب پہنچا، اندر سے ایسی خوشبو آئی جیسے جنت کا دریچہ کھل گیا۔ اس کو کہتے ہیں غیبت صغریٰ۔ پھر ایک دور ہے غیبت کبریٰ، بڑا بھیانک دور۔ اب جس دور میں آج ہم ملتان میں جمع ہو گئے، یہ کون سا دور ہے؟ غیبت صغریٰ بھی گزر گیا۔ فقیر کی بات سنیے، فقیر کے آستانے پر فقیرانہ باتیں ہونا چاہیے۔ غیبت کبریٰ بھی گزر گئے۔ آج جس دور میں میں اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، یہ دور ہے ظہور اصغر کا دور۔
میرا حال بات سمجھ میں نہیں آئی؟ ظہور اصغر ہو گیا۔ دلیل کیا ہے؟ آج سے 20-25 سال پیچھے جائیں، معصوم کا ذکر خاص لوگوں میں تھا، آج بچوں کے نام امام زمانہ کے نام پر رکھے جا رہے ہیں، آج مسجد امام بارگاہیں بن رہی ہیں، ہر شخص ایسا اسے محسوس ہوتا ہے ہادی بہت قریب آ گیا۔ کوئی لمحہ ہے اب جب ظہور اکبر ہوگا، بس اس کے 2 لمحے سنیے اور میں آپ سے اجازت لے لوں۔ اس کے لیے نشانیاں بیان کی ہیں۔ ظلم بڑھ جائے گا اتنا کہ جانور کے خون کی قیمت تو ہوگی مگر انسان کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ آفتاب میں سے ایک دریچہ کھلے گا، ایک کھڑکی کھلے گی، سفید بادل نکلے گا، جناب عیسیٰ بیٹھے ہوئے ہوں۔ ایک ستارہ افق پر آئے گا، دمدار ستارہ، پھر اس کی دم چکر کاٹ کے ستارے کے منہ سے مل جائے، مشرق سے لے کر مغرب تک آگ لگ جائے گی، انسانی ویلیوز ختم ہو جائے گی، ماں باپ کا احترام ختم ہو جائے گا، بیویوں کا حکم مانا جائے گا، شوہر بیویوں کی اطاعت کریں گے، جو بیویاں کہیں گی وہی تسلیم کیا جائے گا، بلکہ جو لفظ معصوم کا ہے وہ سماعت فرمائے۔ معصوم فرماتے ہیں امام زمانہ کے ظہور کی علامت بیویاں شوہروں کی قبلہ و کعبہ بن جائیں۔ میں عزت مآب عالم دین کے اس عظیم جلسے میں ایک لمحے کے لیے خاموش ہوتا ہوں، سوچئے یہ نشانی پوری تو نہیں ہو گئی ہے؟ بائیس سال کے بیٹے کی شادی کی ہے، ماں نے کہا بیٹا بڑے چاہ سے تیری دلہن لے کر آئی تھی، پیار کرے گی، خیال رکھے گی، محبت کرے گی۔ بیٹا کبھی سیدھے منہ تیری دلہن نے ہم سے بات ہی نہیں کی۔ بیٹا ماں سے کہہ رہا ہے امی میری بیوی کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ بیٹا خواہش تھی تیری شادی ہوگی، صبح نماز تعقیبات کے بعد دل چاہتا ہے مصلی پر ایک پیالی چائے مل جائے، تیری دلہن آئے گی صبح مصلی پر مجھے ایک پیالی چائے دے گی۔ صبح چائے کا بیٹا وہ 12 بجے سے پہلے اٹھتی نہیں۔ بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے ابو میری بیوی کو سمجھنے کی کوشش کرو، جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے، کلیجے کا خون دودھ کر کے پلایا ہے، یہ بیٹے کا جواب اس ماں کے لیے آ رہا ہے۔ ایک باپ جانتا ہے 22 سال 25 سال کا بیٹا جوان کیسے ہوتا ہے۔ ایک بیٹے کو جوان کرنے کے لیے باپ کو کئی بار جینا پڑتا ہے، کئی بار مرنا پڑتا ہے۔ وہ بیٹے کی زبان سے یہ جواب سن رہا ہے، میرا خیال ہے اس کے بعد اس کی چاہت یہی ہوتی ہوگی کہ کل کی آتی موت مجھے ابھی آ جائے۔ میرے محترم سامعین، میرے نوجوان دوستو، یاد رکھنا ماں باپ سے یہ کہنا میری بیوی کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ طریقہ بنو امیہ ہے، تعلیمات آل محمد نہیں۔ جو لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کی دعا مستجاب نہیں ہوتی، غور کریں کہ وہ اسباب کیا ہیں۔ جو شخص ماں باپ کا بے ادب ہو جاتا ہے، مولا فرماتے ہیں ہم ایسے شخص کی زبان سے دعا کی تاثیر کو سلب کر لیتے ہیں۔ یہ بے شوری باتیں تھوڑا شور کا پیکر بیٹھا ہوا ہے، بس حوصلہ کرنا، یہ بے شوری گفتگو 2 منٹ، بس تقریر تمام ہونے جا رہی ہے اور 2-3 باتیں میرے پاس ہیں۔
یاد رکھیے گا جس اولاد کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی اللہ ہدایت دے دیتا ہے، ایسی اولاد ولایت کے قریب ہو جاتی ہے۔ منحوس ہے وہ اولاد جس کو ماں باپ کی خدمت کرنے کے شرف سے محروم کر دیا جائے۔ یہ منبر حسین ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دین ایسے ہی نہیں آ گیا میرے شہزادے، میرے نوجوان دوست۔ خاندان رسول جانتے ہیں یہ تعلیمات کیسے آپ تک پہنچی ہیں۔ سبحان اللہ، بڑی ہے۔ آل رسول ہیں تو دنیا میں شرافت ہے۔ جس دن حسین کا ذکر ختم ہو جائے گا کائنات میں بے غیرتی کے سوا کچھ نہیں رہے گا۔ ماں باپ کا بے ادب ہو جانا بھی بے غیرتی کی علامت ہے۔ ناراض تو نہیں ہو گئے جناب؟ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ کروڑوں سلام ہے، زندگانی نواز، حق بنتا ہے جہی حق ہے لوگوں سے بولنے کا۔ میرے محترم سامعین، میرے عزت مآب سامعین، توجہات ہیں حضور عالی، یاد رکھیے گا حضور عالی۔ جیو قبلہ جیو۔ میں فیصلہ آباد میں مجلس پڑھ رہا تھا، جشن، میں نے یہ بات کہی، ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، 20 سال کا تھا، 25 سال کا، کہنے لگا آپ یہ کہہ رہے ہیں ماں باپ کی خدمت کریں، احترام کریں۔ میں نیا اس مذہب میں آیا ہوں، میں نے علی ولی اللہ پڑھا ہے، حسین کا ماتم شروع کیا ہے۔ میں پہلے اس مذہب میں تھا، ابھی میرے ماں باپ اسی مذہب میں ہیں، میرے 4 بھائی بھی اسی مذہب میں ہیں۔ میں تو اکیلا آپ کے مذہب میں آیا ہوں، میرے 4 بھائی بھی ابھی اسی مذہب میں ہیں، میرے ماں باپ بھی۔ تو کیا میں بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کروں، ان کا احترام کروں؟ دھوبی گھاٹ فیصلہ آباد میں نے کہا نوجوان یہاں آنا تمہیں مبارک ہو، لیکن میں تمہیں اپنے پاکیزہ نبی کی حدیث سناتا ہوں۔ میرے رسول نے کہا ماں باپ کا احترام کرو چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو۔ تم جو کہہ رہے ہو کہ ماں باپ ابھی ادھر ہی ہیں، سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ یعنی میں آپ کے مذہب میں آیا ہوں، وہ ادھر ہیں، ابھی میرے 4 بھائی بھی ادھر ہی ہیں، میرے ماں باپ بھی ادھر ہیں، میرے 4 بھائی بھی ادھر ہیں۔ یہ جملہ سماعت فرمائے گا۔ تم جو کہہ رہے ہو میرے 4 بھائی ابھی ادھر ہیں، تم تو پہلے بھی ماں باپ کی خدمت کرتے تھے، اب جب تم علی کے دروازے پر آ گئے ہو تو اب خدمت اتنی کرنا خدمت ماں باپ کی کہ جھولیاں اٹھا کے تمہارے ماں باپ کہے میرے اللہ علی کا شیعہ بن کے بیٹا اتنا خدمت گزار بنتا ہے تو میرے 4 بیٹوں کو بھی علی کا شیعہ پھر کہتا ہوں اتنی خدمت کرنا کہ ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگے علی کا شیعہ ہو کر، علی کا غلام ہو کر، بیٹا اتنا خدمت گزار ہوتا ہے۔ میرے اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، جو باقی 4 بیٹے ہیں انہیں بھی علی کا غلام بنا۔ اللہ آپ کو قبر مطہر امام حسین کی زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ کی لاج رکھ لیے یار، اگر آپ ایسا نہ کرتے، ساتھ نہ دیتے، 2 بجے آدھی رات کا ٹائم تھا، میری تو مٹی پلید ہو جاتی ملتان میں۔ فرسٹ امپریشن دا لاسٹ امپریشن، پھر ہم تو کبھی نہ آتے یہاں پر مجلس پڑھنے کم سے کم، لیکن اب تھوڑا سا حوصلہ ہو گیا ہے۔ آثار ہیں، آپ جیے جناب، آپ سلام، آثار ہیں، علامتیں ہیں۔
جب پوری دنیا میں ظلم ہی ظلم بڑھ جائے، سب سے بڑا ظلم یہ ہوگا، سب سے بڑا گناہ ان میں سب سے عظیم گناہ یہ ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے آ جائیں گے جو علی کے فضائل سنیں گے اور پھر چڑھ کر کہیں گے یہ علی کیسے کر سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ بہت سے دوست میری بات نہیں سمجھے۔ بہت سے دوست میری بات نہیں سمجھ، ناراض کیوں نہیں ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معصوم امام زمانہ کا ذکر ہے، صاحب الزمان۔ سبحان اللہ۔ ایک مسئلہ سبحان اللہ۔ اگر آج ادھر یہاں اس وقت ملتان میں کوئی غیر سید نماز پڑھ رہا ہے، ابھی اس وقت آپ شمع جلا کر اس کے سامنے رکھیں کینڈل، اسلام کا مسئلہ ہے غیر سید کی نماز باطل ہو جائے۔ ادھر ابھی اگر کوئی غیر سید نماز پڑھ رہا ہے، آپ موم بتی جلائیں، دیا جلائیں، اس کے سامنے رکھیں، سجدہ حرام، نماز باطل۔ لیکن ابھی اس دور کا آج اس وقت کوئی سید نماز پڑھ رہا ہے، اس کے سامنے 100 موم بتیاں جلا کر رکھیں، سید کا سجدہ بھی کامل ہے، نماز بھی کامل ہے۔ عجیب بات ہے، میں ابھی کی بات کر رہا ہوں 1431 ہجری کی، کہ ابھی اگر کوئی سید نماز پڑھے، سامنے آگ جلا دیں، موم بتیاں جلا دیں، اس کی نماز پہ کوئی حرف نہیں۔ اور اگر غیر سید نماز پڑھ رہا ہے، موم بتی جلائیں، باطل ہو جائے گی، دوبارہ پڑھنے پڑے۔ کیا معاملہ؟ یہ کیا معاملہ؟ سنیے گا بیچ نہ بولیں، مجھے بیچ میں نہ بولنا، وہی پڑھنے۔ یہ کیا مسئلہ ہے کہ آج اگر سید نماز پڑھے آگ کے سامنے، اس کی نماز کامل ہے، غیر سید نماز پڑھے نماز حرام ہے۔ وجہ یہ ہے، اگر یہاں اس ٹائم غیر سید نماز پڑھ رہا ہے، سامنے شمع جلائے، اس لیے اس کی نماز حرام ہے کہ یہ جو آج غیر سید نماز پڑھ رہا ہے، یہ 2 پشتے پیچھے، 4 پشتے پیچھے، 6 پشتے پیچھے، یا بتوں کا پجاری تھا یا آگ کا پجاری تھا۔ تو غیر سید ہے، اس لیے اس کی نماز حرام۔ سید کی نماز اس لیے 100 موم بتیاں جلا کر بھی جائز ہے، اس لیے کہ سید یہاں سے لے کر مولا علی تک، مولا علی سے جناب ابو طالب تک، جناب ابو طالب سے ہاشم تک، ہاشم سے اسماعیل تک، اسماعیل سے ابراہیم تک، نہ کبھی بتوں کے آگے جھکا ہے، نہ آگ کے آگے جھکا۔ یہ مسئلہ امام زمانہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑی حیاتی۔ تھک تو نہیں گئے میرے محترم؟ اس مسئلے کو سن کر نعیم عباس میرے دوست ہیں سرگودا میں، انہوں نے کہا سید تیرے بچے سلامت رہے، آج بڑا مسئلہ حل کر دیا، وہ غیر سید ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کہا جو یہ آپ نے پڑھا غیر سید کی نماز اس لیے حرام ہو جائے گی کہ 2 پشتے 4 پشتے پیچھے یہ بتوں کا پجاری تھا۔ میں نے کہا میں تو ڈر رہا تھا اب غیر سید مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ کہا نہیں، ہم غیر سید جھولیاں اٹھا کے تمہارے بچوں کو دعائیں دے رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہا آپ نے ثابت کر دیا ہم لوگ 2-4 پشتے پیچھے یا بتوں کے پجاری تھے یا آگ کے، فوج یزید میں تو شامل نہیں تھے۔ اعتراض مجھ پہ کیا سادات نے۔ یہ کہاں سے پڑھا ہے؟ کدھر لکھا ہے؟ ارے میں نے آپ کی تعریف کی ہے، سید کی تعریف کی ہے، وہ کہہ رہا کہاں سے لکھا ہے، کہاں پڑھا ہے؟ یہ ذہنیت کون سی ہے؟ میں سفر کر رہا تھا، نائی کے پاس شیپ بنانے، داڑھی بنانے بیٹھ گیا، ڈرائیور گاڑی بنانے چلا گیا، تھوڑی دیر بعد خیال آیا پیسے تو گاڑی میں ہیں۔ میں نے کہا مسافرت ہے، پردیس ہے، ڈرائیور چلا گیا، یہ بے عزتی کرے گا،
पैसे नहीं थे तो वो फिर हजामत क्यों बनाई? क्या करूं? कौन इसे बताएगा? मैं परदेसी हूं, जानता नहीं मुझे। एक तरीका सूझा अपनी इज्जत बचाने का। मैंने नाई से पूछा किसके बेटे हो? उसने कहा फत्तू नाई का। कौन? कहा वो जो प्लाजा बना है उसके वहां पर बरगद का पेड़ था, उसके नीचे बैठकर लोगों की हजामत करता था। मैंने कहा तू उस फत्तू नाई का बेटा है? कहा कमाल है। अरे उस तेरे बाप के तो मेरे वतन में बड़े वाक़े मशहूर है। उसने कहा मेरे बाप के आपके वतन में कौन से वाक़े मशहूर? मैंने कहा हमारे कहलाया जाता तेरा बाप जो था वो बड़ा सखी था, कोई मेहमान आता था खाना खिलाए बगैर छोड़ता नहीं था, इतना बड़ा बहादुर था, रात को अकेला जंगल में चला जाता था। तेरा बाप तो बहुत ज्यादा सखी। उसने कहा अच्छा ये बताएं पहले चाय पियेंगे या सीधा सीधा खाना मंगवा? मैंने कहा नहीं 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 साहब आप जा नहीं सकते, मैं खाना भी आपको खिलाऊंगा, खिदमत भी करूंगा। थोड़ी देर रुकिए, 2-4 मेरे ग्राहक आ जाए, उनके सामने भी मेरे बाप की बातें बता देना। मोसेसी ने मुल्तान में उस नाई के बाप की झूठी फजाइल की बातें बताता रहा, वो अपना आप मुझ पर लुटाता रहा। के बाप के झूठे फसाने सुनाता रहा, उसके पास जो कुछ था वो मुझ पे निछावर करता रहा। याद रखिएगा सैयद वही है जिसका हकीकी बाप अली है। ये कैसे अली के बेटे हैं? मैं इनके बाप अली के सच्चे फजाइल सुनाता हूँ, ये पूछते बताओ किस किताब में लिखा है? कैसे? सैयद क्या कहने सैयद, करोड़ों सलाम है आपको। ऐसे आलम में तकरीर का आखिरी जुमला, जब दुनिया जुल्म से भर जाएगी, लिबास खिजरा बदन पर पहनकर, असाए मूसा हाथ में पकड़कर, जुल्फकार हैदरी कमर से हमाइल फरमाकर, अंकुश्तरिये सुलेमान उंगली में पहनकर मेरा मौला आका मक्के में दाखिल हो जाएगा। किताबें लिखती हैं इस तरह के चंद भेड़े बकरियां भी आगे आगे लगाकर मक्के में आ जाएं। इमाम जमाना का ज़हूर हो गया। घबराए तो नहीं हो रहा? अच्छा यहाँ मिंबर में छोड़ दूं। मक्के में दाखिल हो जाएंगे, कोई पहचान नहीं सके कौन आ गया। ज़हूर अब हो गया इमाम। घुंघरियाले बाल कांधों पर, हुलिया समात फरमाइए आपके लिए हदिया है। घुंघरियाले बाल कांधों पर, ज़बाने इस्मत से हुलिया सुने इमाम ज़माना। एक एक बाल ऐसा जैसे सोने का तार, कांधे पर बाल, जुल्फों में से उठती हुई खुशबू मक्के को मुअत्तर करती हुई, निफासत के साथ दरमियान में से निकली हुई मांग सिराते मुस्तकीम का पता बताती हुई। सुतवा नाक गैरत इस्लाम का निशान बनी हुई। आरिज़ ऐसे गुलाबों को रंग अता करते हुए, होंठ ऐसे पंखड़ियों को नजाकत बख्शते हुए, दांत ऐसे मोतियों को ज़िया अता करते हुए, गर्दन इतनी शफाफ पानी पिए उतरता हुआ दिखाई दे, चौड़ा सीना भरे हुए बाजू, तराज जमाल का पैकर, हुस्न का मंबा इमाम ज़माना, मेरा मौला आका सुभान अल्लाह, सरकार साहिब ज़मान, आखिरी जुमला सुनिए। बस ये मिंबर दे दिया मैंने, जो फर्श अदा आपने बिछाया मैंने पहली बार देखा, पहली बार आया और जैसे कम नहीं कायदे इमाम ज़माना के बगैर। आपके लिए 3 घंटे होने चाहिए, 3 घंटे होने चाहिए। उनके फरमान तो बैरुल मसाज भी तशरीफ ले आए। उनका कौन
سا ممبر ہے جو اس کے نام سے بات کرے. مولا زندگیاں دراز کرے, پروردگار آپ کو سلامتی عطا فرمائے. میں چوریوں اٹھا کے یہ دعا مانگتا ہوں اس تمام حاضرین سے, یہ آمین کہہ دیں گے, سادات آمین کہہ دیں گے. اللہ آپ ادھر دایاں پیر امام زمانہ کعبے کے حدود میں رکھیں گے, ادھر کعبے کی دیواروں سے آواز آئے گی, السلام علیکہ یا حجت اللہ. معصوم نے فرمایا جتنی پریشانی ہو, جتنی مصیبت ہو, جتنی تکلیفیں ہوں, کسی بھی ایم ایل اے, ایم پی اے, وزیر ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں, یہ خود بھکاری چور ہے, آپ کو کیا دیں گے. صاحب الزمان فرماتے ہیں جہاں جہاں میرے شیعہ آباد ہیں, کوئی آرزو ہے, حاجت ہے, کسی کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں. 2 رکعت نماز پڑھیں اس طرح, پہلی اور دوسری رکعت میں 1 مرتبہ سورہ حمد اور 7 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کریں. اور سورہ حمد پڑھتے ہوئے جب اس آیت پر پہنچیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس کو 100 مرتبہ تلاوت کریں. رکوع اور سجود کی تسبیح 7 مرتبہ پڑھیں. اس کے بعد تشہد پڑھیں, سلام پڑھیں, پھر آواز دیں یا صاحب الزمان ادرکنی ادرکنی ادرکنی. خود امام زمانہ فرماتے ہیں دعا کے لفظ زبان پر مکمل نہیں ہوں گے, خود آ کر پوچھوں گا, آ گیا ہوں, بتا تیری ضرورت کیا ہے. رجت ہو جائے گی, آپ سب چلے جائیں گے, جیسے امام آ جائے گا آپ سب امام کی خدمت میں پہنچ جائیں گے. اس کا طریقہ کیسے ہوگا؟ مختلف طریقوں سے آپ امام کی خدمت میں پہنچیں گے. جیسے آپ یہاں پر سوئیں گے یہاں, لیکن جب آنکھ کھلے گی اپنے آپ کو امام کے قدموں میں پائیں گے. رجت ہو جائے, سارے شیعہ پہنچ جائیں, جلوس ذوالجناح پر امام زمانہ سوار ہو جائیں, آپ سب پہنچ جائیں. اس کے بعد مکے سے جلوس چلے گا, کوفے کے مین بازار میں آ جائے. یہ جملہ جو ہے وہ اس فقیر کی بارگاہ میں, جس کو میرا سجدہ سلام. ذوالجناح پر سوار ہوں گے, یہ وہی ذوالجناح ہے جو 10 محرم حسین کے پاس. اللہ نے اس ذوالجناح کو موت نہیں دی, اللہ نے اسے طولانی زندگی دی ہے. جہاں امام زمانہ کی اولاد ہے وہیں پر یہ ذوالجناح بھی رہتا ہے. جہاں امام کا مصلی ہے, مصلی کے سامنے غازی عباس کا وہ علم لپٹا ہوا رکھا ہے جو غازی لے کر دریائے فرات پر گئے تھے. اور اس حجرے کے باہر وہی ذوالجناح ہے جس پر بیٹھ کر امام حسین آئے تھے. جب ظہور کا وقت ہوگا, غازی کا علم کا پھریرا خود بخود کھل جائے گا اور پھریرے میں سے غازی عباس کے بازوؤں کا تازہ خون گرنے لگ جائے گا. ذوالجناح اپنے سموں سے زمین کو کھودنے لگ جائے. ذوالجناح پر بیٹھ کر مولا عباس کا علم لے کر, میرا مولا آقا آپ سب کو لے کر مین بازار کوفے میں آ کر رک جائیں. وہ ذوالفقار جو 61 ہجری عصر کے وقت امام حسین نے نیام میں رکھی تھی, حسین کا بیٹا ظہور کے بعد پہلی بار وہ ذوالفقار بے نیام کرے گا اور چاروں طرف ذوالفقار کو لہرا کر آواز دے گا, کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے سکینہ کے منہ پہ تماچے مارے, جنہوں نے عباس کے بازو کاٹے, جنہوں نے زینب